بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ اور آخری جمعے کے دن اللہ رب العزت کی لاڈلی صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ربیع الاول کا صرف ایک دن یا 2 دن باقی ہیں۔ جو لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، وہ آج خدارہ ماہ ربیع الاول کے آخری جمعے کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ربیع الاول کا آخری جمعہ اور آخری موقع ہے۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج ربیع الاول کے آخری جمعے کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر کوئی فقیر بھی اس پر عمل کر لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں کرنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دے گا۔ کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہو۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا۔ برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے۔ گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے۔ اگر آپ کو حج اور عمرے کے سفر کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں۔ تو آج کے پرفتن دور میں آپ کو اس خاص عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ یہ آخری موقع ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں مسجود ہو کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پر بیٹھ کے پڑھو، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹا درود آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ آخری جمعے کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ کسی وظیفے کو کرتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اپنے لفظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، یہ نام بہت فضیلت والے ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رازق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے کہ اے ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے۔ جو دوسری صفت ہے یا رزاق، اے ہمیں رزق دینے والے۔ جو بندہ بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ یا خالق اور یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق دو بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالق یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب آپ یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے کہ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی بھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت کوثر ہے۔ ثواب کی نیت سے سورت کوثر کی تلاوت ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورت کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 بار سورت کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ کر رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے، یعنی اے کھولنے والے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے،
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت یہ ہے کہ پریشانی سے نجات، مطلب کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یہ سب سے اس کی چھوٹی حاجت ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا خالقو یا رزاقو کو کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ ہی یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائی ہے، تاکہ آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ آج 29 ربیع الاول آخری جمعے کا دن ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین کہنا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔